بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الرد علی منکر الرسالہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والرد علی منکر الرسالۃ اولا ببیان وجودها فی الامم المتقدمۃ کما قال تعالی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ وثانيا بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحي، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ثم يفسر الوحي بما لا يكون من المستحيلات كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ وثالثا ببيان أن عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها وعدم موافقة الله تعالى إياهم في تعيين شخص يتوخون رسالته وعدم إرساله تعالى الملائكة رسولا وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخص كل ذلك لمصلحة كلية يقصر علمهم عن إدراكها۔ ولما كان أكثر الناس الذين بعث الله إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مشركين ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم في سور كثيرة بأساليب متعددة وتأكيدات بليغة ولم يتحاشى عن تكرارها وتردادها۔ نعم هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء جدير بہذا تاکید ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ منکرین رسالت کا رد اللہ رب العزت نے ایک تو پرانی امتوں کے اندر رسالت کے وجود کو بیان کرنے کے ساتھ کیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے ہیں بستی والوں کے درمیان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے اعتبار سے کافی ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور دوسرا اس چیز کے بعید ہونے کو دور کرنے کے بیان کرنے کے ساتھ کہ رسالت یہ نام ہے وحی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی کی تفسیر کی اس اعتبار سے کہ وحی یہ محال چیزوں میں سے نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ساتھ یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قاصد کو بھیجے اور وہ وحی کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور تیسرا اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ کہ معجزات کا ظاہر نہ ہونا وہ معجزات جن کی یہ مشرکین فرمائش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا موافقت نہ کرنا ان مشرکین کے ساتھ کسی خاص شخص کے بارے میں جن کی رسالت کو یہ مشرکین چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو رسول بنا کر نہ بھیجنا اور اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کی طرف وحی نہ کرنا، یہ سب کے سب ایک مصلحت کلی کی وجہ سے ہے جسے کہ ادراک کرنے سے ان کا علم قاصر ہے۔ اور جب اکثر لوگ جن کی طرف اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا وہ مشرکین تھے، تو اللہ رب العزت نے ان معنی کو قرآن کریم میں بہت سی صورتوں میں مختلف طریقوں اور پوری تاکیدوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور بار بار دہرانے سے گریز نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی مناسب ہے کہ حکیم مطلق ان جاہلوں کے ساتھ ایسے ہی خطاب کرے اور ان بیوقوفوں کے مقابلے میں کلام اسی تاکید کے ساتھ کرنا ہی لائق اور مستحق ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست جاننے والے کا اندازہ ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پہلا لفظ دیکھیں یقترحون، اقترح یقترح اقتراح، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے اور سختی سے کوئی سوال کرنا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یتوخون، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا اور چاہنا۔ آگے ہے ایحا، ایحا ہو یا وحی ہو، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، جبکہ اصطلاحی اور شرعی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر نازل کیا جاتا ہو۔ البتہ یہاں پر اب ایک بار اور سمجھ لیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحا یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحا کا جو مفہوم ہے یہ عام ہے، انبیاء پر وحی نازل ہو یا انبیاء کے علاوہ کسی اور کو کوئی اشارہ کیا جائے یا غیر نبی کے دل کے اندر بھی کوئی چیز ڈال دی جائے اللہ رب العزت کی جانب سے، تو یہ سب کے سب جو مفہوم ہے یہ ایحا کے اندر داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو ایحا ہے یہ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ وحی یہ صرف اس الہام خداوندی کو کہا جاتا ہے جو انبیاء کرام کے اوپر تو نازل ہو، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے اوپر نازل نہ کی جائے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ایحا ہے، ایک قول یہ ہے کہ ایحا اور وحی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور دوسرا قول جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ اسالیب یہ اسلوب کی جمع ہے، انداز بیان اور طریقے کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں یتحاشا،
تحاشا یا تحاشا باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے لم جازمہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، گریز کرنا۔ لم یتحاشا اب اس کا مطلب ہوگا پرہیز نہیں کیا ہے، گریز نہیں کیا ہے۔ ترداد یہ تکرار کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جدیر۔ جدیر باب اس کا کرما یکرم ہوتا ہے، جادورا یا جدورو فہو جدیر، اس کا مطلب ہوتا ہے لائق ہونا۔ آگے آخری لفظ ہے تقدیر۔ قدر یقدر تقدیر، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، جبکہ وہ دیگر انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی رسالت و نبوت کو تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر وہ رسالت و نبوت اور بشریت کے اندر منافات سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اگر نبی اور رسول ہے تو بشر اور انسان نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان اور بشر ہے تو نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ان منکرین رسالت کے اس انکار کو 3 طریقوں سے رد کیا گیا ہے، تردید کی گئی ہے۔ پہلا اس طریقے سے کہ اولاً اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ والی بات ذکر کی ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جتنے انبیاء اور رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ سب کے سب انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ تو لہذا رسالت اور نبوت کو بشریت اور انسانیت کے منافی سمجھنا یہ محض جہالت ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، آپ سے پہلے مختلف بستیوں کی طرف جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کو بھیجتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ رب العزت آسمان کے فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجتے تھے، بلکہ مردوں کو ہی، یعنی کہ جو انسان اور بشر ہوتے تھے انہی کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ یہ اسی طریقے سے سورہ رعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات کا علم ہے، زبور کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، ان کو بھی یہی والی بات معلوم ہے کہ جو انبیاء اور رسول ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، وہ کوئی فرشتوں میں سے جنات میں سے نہیں آتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں منکرین رسالت کا جو رد کیا گیا ہے، پہلا اس طریقے سے کہ پرانی امتوں کے اندر بھی رسولوں کا اور نبیوں کا وجود پایا جاتا ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ دوسرا جو منکرین رسالت کی تردید کی گئی ہے وہ اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ کی گئی ہے کہ نبی اور رسول ہونے کا مطلب کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں نبی اور رسول کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کسی بندے کو خاص کر کے اپنا محبوب بنا کے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی طرف وحی اتاری جاتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، البتہ فرق کیا ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ یہ ہے کہ تم پر وحی نہیں اترتی ہے جبکہ میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وحی کی حقیقت یہ واضح کی ہے کہ وحی کا اترنا یہ کوئی ناممکن اور محال بات نہیں ہے، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، کسی بشر کے لیے یہ والی بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہو وہ پیغام نبی اور رسول تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی عالی شان اور بڑی حکمت والی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو وحی کے 3 بنیادی طریقے ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ناممکن اور محال ہو۔ اگر عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں وثانین، دوسری جو ان کی تردید کی گئی ہے وہ اس طریقے سے بدفع الاستبعاد، اس کو بعید اور اس کو محال سمجھنے کو دور کرنے کے ساتھ اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ کہ رسالت یہ نام ہے وحی کا، یعنی کسی کے اوپر اگر وحی اترتی ہے تو وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، اگر وحی نہیں اترتی ہے تو وہ رسول و نبی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ پھر وحی کی تفسیر کی ہے کہ وحی ایک ایسی چیز ہے جو مستحیلات، محال چیزوں میں سے نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ منکرین رسالت کی تردید کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ منکرین رسالت اور مشرکین جن شبہات اور وساوس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان وساوس اور شبہات کا جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی رسول ہیں تو جن معجزات کی ہم فرمائش کرتے ہیں وہ معجزات ہمیں کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہی ہے تو جس شخص کو ہم نبی تجویز کریں اس شخص کو نبی کیوں نہیں بنایا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے تو پھر کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا، انسان کو نبی اور رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ اگر وہی کوئی ایسی ہی اچھی چیز ہے تو پھر ہر شخص کے اوپر اترنی چاہیے،
ایسا کیوں ہے کہ اتنے افراد میں سے صرف ایک فرد کو وحی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے؟ تو یہ اس قسم کے فضول اعتراضات اور وساوس اور شبہات کا شکار تھے۔ تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ فرمائشی معجزات کا ظاہر نہ ہونا، یہ اسی طریقے سے لوگوں کے تجویز کردہ شخص کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اور نبی نہ بنانا، یہ اسی طریقے سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہ بھیجنا، یہ اسی طریقے سے ہر شخص کی طرف وحی کا نازل نہ ہونا، یہ ایک کلی مصلحت کی وجہ سے ہے جو لوگوں کی سمجھ سے، لوگوں کی فہم سے ایک بالاتر اور ایک اونچی بات ہے۔ تو فرمائشی معجزات نہ دکھانا یہ کسی حکمت اور کسی مصلحت کی وجہ سے ہے جس کو سمجھنا ان مشرکین کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی عقل اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس امر کی حکمت کو جان سکے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ کہ جو پرانے لوگ ہیں جب ان کے پاس ان کے فرمائشی معجزات بھیجے گئے تو انہوں نے ان کی تکذیب کر دی، چنانچہ ان کے اوپر عذاب اتر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فرمائشی معجزات نہیں بھیج رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی فرمائشی معجزات کے بعد انکار کر دیں اور پھر ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ اسی طرح مشرکین کے تجویز کردہ شخص کو نبی اور رسول نہ بنانا اور ہر شخص کی طرف وحی کا نازل نہ کرنا، ہر شخص کو نبی اور رسول نہ بنانا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کہاں پر اپنا پیغام بھیجنا ہے، کس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو پڑھانے کی اور اللہ تعالیٰ کو سکھانے کی کوشش نہ کرو کہ فلاں کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیں یا سب کو نبی اور رسول بنا دیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بخوبی واقف اور بخوبی جانتی ہے کہ اس وحی کو لینے کی اور نبی اور رسول بننے کی کس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے، صرف اسی کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی تم فرمائش کرو گے اس کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیں گے۔ عبارت دیکھیں۔ اور تیسرا اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ کہ ایسے معجزات کا عدم ظہور جس کی یہ مطالبہ اور فرمائش کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا موافقت نہ کرنا، ایجاہم ان مشرکین کے ساتھ فی تعیین شخص، ایک شخص کو متعین کرنے کے بارے میں، یتوخون رسالتہ جس کی رسالت کو یہ لوگ چاہتے ہیں، اس شخص کو رسول نہ بنانا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو رسول بنا کر نہ بھیجنا اور اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کی طرف وحی نہ کرنا، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ ایک مصلحت کلی کی وجہ سے ہے، ایک عمومی مصلحت کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ عمومی مصلحت کیا ہے اس کو جاننے سے ان کی عقلیں قاصر ہیں، اس کے ادراک سے ان کا علم اور ان کی فہم اور ان کی سمجھ اور ان کی عقل یہ قاصر ہے، یہ اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ جن لوگوں کی طرف ہوئی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر چونکہ مشرکین تھے جو توحید کا، رسالت کا، حشر نشر وغیرہ کا انکار کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں اسی مضمون کو پوری تاکید کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے، بار بار دہرانے سے گریز نہیں کیا ہے، کیونکہ دیکھیں جاہل ہیں اور نادان ہیں، اس کے سامنے ایک بات کو بار بار دہرانا یہ عین حکمت اور عین مصلحت کے مطابق ہے، اور بیوقوفوں اور کم عقلوں کے سامنے کلام کو پوری تاکید کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تو ایک عقل مند آدمی ہے اب اس کو ہلکا سا اشارہ کر دیں گے وہ بات سمجھ جائے گا، لیکن جب ایک آدمی ہی بیوقوف ہے، ایک آدمی ہی جاہل ہے، اس کو اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو آپ کو بار بار بات کو دہرانا پڑے گا، مختلف انداز سے ایک بات کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کا عقل کے اندر وہ والی بات آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی انہی مضامین کو بار بار مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ ان کا کم عقلوں کو کچھ سمجھ آ جائے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حشر نشر کا، قیامت کا، اللہ رب العزت کا، توحید کا انکار نہ کریں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ جن کی طرف اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، یعنی نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اکثر لوگ چونکہ وہ مشرکین تھے تو اللہ رب العزت نے انہی معنی سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، توحید ہے، رسالت ہے، اسی طریقے سے حشر نشر کا اس بات ہے وغیرہ ذالک کا۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی صورتوں میں متعدد اسلوب، متعدد طریقوں کے ساتھ اور بڑی بلیغ تاکید کے ساتھ، بار بار اور بڑی پختہ اور مضبوط تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور گریز نہیں کیا ایک مضمون کو دہرانے سے۔ تکرار اور ترداد دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک مضمون کو بار بار دہرانے سے اللہ رب العزت نے گریز نہیں کیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ مناسب بھی یہی ہے، حکیم مطلق ان جاہلوں کے ساتھ اگر خطاب کر رہا ہے وہ ایسے ہی خطاب کرے، ایک بات کو بار بار دہرائے، مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے ذکر کرے، اور ان بیوقوفوں کے ساتھ اگر آپ نے کلام کرنا ہے ان بیوقوفوں کے مقابلے میں تو کلام اسی تاکید کے ساتھ کرنا ہی لائق اور مستحق ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔